حضور میں روزہ سے آپ کو تعجب ہوگا، فرمائیں گے یہ آج آپ کا روزہ کیسا؟ معلوم یہ ہوا رمضان کے دنوں میں کسی مسلمان کا روزہ نہ رکھنا یہ قابل حیرت ہے، قابل تعجب ہے۔ غیر رمضان میں کسی مسلمان کا روزہ رکھنا یہ قابل حیرت ہے۔ معلوم یہ ہوا رمضان میں روزہ نہ رکھنا یہ تعجب کی بات ہے، غیر رمضان میں کسی کا روزہ رکھنا یہ حیرانگی کی بات ہے۔ لہٰذا غیر رمضان میں جب نبی کے جانثار صحابہ نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ آج میرے نبی، آج میرے سرکار روزہ سے ہیں، جو رمضان نہیں ہے، غیر رمضان ہے، دن دوشنبہ ہے، نبی کے جانثار صحابہ نے یہ عرض کیا ہے، اے میرے آقا یہ آج آپ کا روزہ کیسا؟ میرے نبی نے فرمایا ہے یوم ولدت، آج کے دن میں پیدا ہوا ہوں، آج میری پیدائش کا دن ہے۔ میرے سرکار نے روزہ رکھ کر کے اپنے یوم پیدائش کو مرنے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو زندہ رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا بڑے اچھے اور تاریخی دنوں کو فراموش نہ کیا جائے، بلکہ اس کو یاد رکھا جائے۔ اور قریب سے سمجھیے، ایک صحابی ہیں، آخری بات ہے، حضرت ابو درداء، اور ان کے چھوٹے بچے ہیں، جو بچوں کی ایک ٹولی میں، بچوں کی ایک جماعت میں وہ کسی گلی سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے بھی بچے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ ان میں دینی رمق چمک پیدا ہو جائے، وہ برائیوں سے دور رہے۔ ہمارے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے، اگر کسی گلی میں کوئی پھل بیچنے والا آ جائے تو پھر اگر وہ محتاط نہ رہے تو اس کے بہت سارے ہمارے بچوں کا حال ہوتا ہے۔ لیکن صحابی ہے، ان کے بچے ہیں جو بچوں کی جماعت میں گزر رہے ہیں ٹولیوں کے ساتھ میں، اور ان کا حال کیا ہے، وہ سب کے سب اذان کی نقل کر رہے ہیں۔ کوئی حیا علی الصلاح کہہ رہا ہے، کوئی حیا علی الفلاح کہہ رہا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، سب اذان کی نقل کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو درداء جو ہے ان کا صاحبزادہ ہے، جن کی آواز بڑی پیاری ہے، جن کی آواز بڑی میٹھی ہے، وہ اذان کی نقل کرتے ہوئے امام الانبیاء کے قریب سے گزرے ہیں۔ نبی کائنات کی نگاہ نبوت پڑی ہے۔ میرے آقا نے جب ان کی آواز کو سنا ہے، آقا کائنات نے انتہائی مسرت میں حضرت ابو درداء کے بیٹے کو بلایا، اور بلا کر کے نبی کائنات نے ان کی پیشانی پر اپنا دست نبوت رکھا ہے، دست شفقت پھیرا، دعائیں دی ہے، امام الانبیاء نے رخصت کر دیا ہے۔ وہ صحابی کے بچے اذان کی نقل کرتے ہوئے انتہائی مسرت میں جو تھے، ان کی خوشی جو بالا ہو گئی ہے، ان کی خوشیاں بڑھ گئی ہے، چونکہ سرکار نے انہیں قریب بلایا ہے۔ نبی کائنات کی نظر انتخاب جو ان پر پڑ گئی ہے، اب جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب ماں کے قریب جاتے ہیں، ان کی ماں صحابیہ ہے، کہنے لگی ہے میری امی جان، آج میری قسمت کا کیا کہنا، آج میرے نصیبے کی بلندی کا کیا کہنا، آج ہم ساتھیوں کے ساتھ اذان کی نقل کر رہے تھے، اسی اثنا میں ہم امام الانبیاء کے قریب سے گزرے ہیں، میرے آقا کی نظر انتخاب کا کیا کہنا۔ میرے آقا نے مجھے اپنے قریب بلایا ہے، اور میری پیشانی کے اگلے بالوں پر میرے آقا نے اپنے دست نبوت کو پھیر دیا ہے، دست شفقت کو پھیرا ہے، دعائیں دی ہیں، رخصت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا جب سنا ہے ان صحابیہ ماں نے تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی ہے، وہ چیخ اٹھی ہے، بیٹے زندگی میں چاہے کتنے ہی بار تم اپنے بال کو منڈواؤ یا ترشواؤ، مگر خبردار خبردار ان بالوں کو نہ منڈوانا، ان بالوں کو نہ ترشوانا جن بالوں پر امام الانبیاء نے اپنے دست نبوت کو پھیرا ہے، ان بالوں کو بطور تبرک چھوڑ دینا، ان بالوں کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے،
ہے مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ جب ایک صحابیہ کسی بال کو مٹنا برداشت نہیں کر سکتی ہے، وجہ بس اتنی سی ہے کہ میرے آقا نے ان بالوں پر اپنے دست نبوت کو پھیر دیا ہے، ان کا مٹنا ان کو برداشت نہیں ہے، تو آج کا خوش عقیدہ مسلمان، آج کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس دن کو مٹنا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے جس دن میرے آقا نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس خاکدان گیتی کو نوازا اور سجایا ہے۔ گویا یہ اسلام کا دیا ہوا مجاز اور ذہن ہے کہ بڑے اچھے اور تاریخی دنوں کو فراموش نہ کیا جائے، اسے کسی نہ کسی بہانے یاد رکھا جائے، اسی میں ہماری کامیاب زندگی کا راز مضمر ہے۔ دعا ہے پروردگار کائنات ہم سب کو نبی کی بارگاہ میں سچی محبت پیش کرنے کی توفیق رفیق دے۔ عرش اور کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنو تعظیم احمد کے لیے۔ والسلام علیکم۔